الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے پر حسد مت کرو، نہ خرید و فروخت میں بولی بڑھا کر ایک دوسرے کو دھوکہ دو، نہ باہم بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو، یعنی اعراض اور بے رخی مت کرو. ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور نہ تمہارا ایک دوسرے کے سودے پر سودا کرے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، نہ اس پر ظلم کرے. ولا یحقرہ، نہ اسے حقیر گردانے. ولا یخذلہ، اور نہ اسے مدد کے وقت بے سہارا چھوڑے. التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے. ویشیر الی صدرہ 3 مرات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمائے. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر تصور کرے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. النجش ان یزید فی ثمن سلعۃ ینادى علیہا فی السوق ونحوہ. نجش کا مطلب ہے بازار یا اس قسم کی اور جگہ میں نیلام کیے جانے والے سامان کی بڑھ کر قیمت لگانا. ولا رغبۃ له فی شرائها بل یقصد ان یغر غیرہ، جبکہ اس کو خود خریدنے میں رغبت نہ ہو بلکہ زیادہ بولی لگانے سے مقصد دوسرے کو دھوکے میں ڈالنا ہو. وَهَذَا حرام، اور یہ حرام ہے. وَالتَّدَابُرُ أَن يُعْرِضَ عَنِ الْإِنسَانِ وَيَهْجُرَهُ وَيَجْعَلَهُ كَالشَّيْءِ الَّذِي وَرَاءَ الظَّهْرِ وَالدُّبُرِ. اور تدابر کے معنی ہے کہ انسان دوسرے سے بے رخی برتے اور اسے چھوڑ دے، اور اسے اس طرح کر دے جیسے کسی چیز کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. اس حدیث پاک میں
مسلمانوں کی باہم خیر خواہی اور بھائی چارے کے مفہوم کو مزید وسعت دی گئی ہے۔ ایک تو حسد سے روکا گیا ہے، جو ایک نہایت قبیح اخلاقی بیماری ہے، جس میں انسان دوسرے انسانوں کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا اور آرزو کرتا ہے کہ جو نعمتیں اسے حاصل ہیں وہ ان نعمتوں سے محروم ہو جائے۔ نیز آپس میں بغض و عداوت اور اعراض و بے رخی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی اسلامی اخوت کے منافی ہے۔ نجش سے روکا گیا ہے، جو سراسر دھوکہ اور فریب کا نام ہے، اور یہ ایک دوسرے کی خیرخواہی کے بالکل خلاف ہے، جبکہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا خیرخواہ ہونا چاہیے، نہ کہ بدخواہ۔ سودے پر سودا کرنے سے بھی آپس میں بغض و عناد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔ کبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اسی کے لائق ہے۔ انسان جو ادنا سی مخلوق ہے اسے کبر زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور تکبر کرے۔ انسان کا تکبر اللہ رب العزت کو کسی صورت بھی گوارا نہیں ہے۔ تمام مسلمان برابر ہیں، اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر، لیکن تقوی کی بنیاد پر بھی دوسرے کو حقیر سمجھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع دعا ارشاد فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اکون نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا ولا تباغضوا، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ایک نہایت قبیح بیماری ہے۔ تو یہ تمام امراض یعنی حسد، بغض، عداوت، اعراض اور بے رخی، یہ سب منع ہیں، اور یہ اسلامی اخوت بھائی چارے کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کی خیرخواہی کے بالکل خلاف ہیں، جبکہ شریعت ایک دوسرے کی بھلائی اور خیرخواہ ہونے کو چاہتی ہے۔ شریعت تو چاہتی ہے کہ شیر و شکر بن کر رہے۔ اب آگے والی حدیث پاک کی عبارت خوانی کی جا رہی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، انصر اخاک ظالما او مظلوما، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ فقال رجل، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ انصرہ اذا کان مظلوما، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں، یہ تو ٹھیک ہے۔ ارأیت ان کان ظالما کیف انصرہ، لیکن یہ بتلائیے اگر وہ ظالم ہو تو میں کیسے اس کی مدد کروں۔ قال تحجزہ،
او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تم ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے. یہ حدیث معاشرے سے ظلم و فساد کے روکنے کے لیے کتنی جامع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے سے ظلم و فساد کو ختم کرنے کے لیے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. یعنی مظلوم ہی کی مدد نہ کرو بلکہ اخلاقی جرأت سے کام لے کر ظالم کو بھی ظلم کرنے سے روکو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.